السلام علیکم دوستو، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، بھارتی وزیر اعظم مودی کی پالیسیوں نے بھارت کو معاشی بحران کا شکار کر دیا ہے۔ مودی حکومت میڈیا پر جس شائننگ انڈیا کا پروپیگنڈا کرتی رہی ہے، اب وہ تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے۔ ایک بھارتی اقتصادی ماہر کے مطابق اب تک 10 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف مودی کی پالیسیوں کے باعث جہاں مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا موقف مضبوط ہوا ہے اور انڈیا کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اس نے عالمی برادری کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس میں ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی طرح سکھ آزاد خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں۔ ناگالینڈ سمیت 1 درجن سے زائد بھارتی شہروں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ مودی میں بھارت کا گورباچوف بننے کی تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے انڈیا کا وزیر اعظم بننے کے بعد مودی کی اگلی منزل گورباچوف بننا ہے۔ نوجوانوں کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ گورباچوف سوویت یونین کے سربراہ تھے اور ان کی اصلاحات نے سوویت یونین کا جنازہ نکال دیا۔ کچھ ویسی ہی اصلاحات مودی سرکار کر رہی ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ لوگ کڑک چائے زیادہ شوق سے پیتے ہیں، لیکن مودی کی کڑک چائے نے خود انڈیا کے کڑاکے نکال دیے ہیں۔ انڈین شہری اس منحوس دن کو کوس رہے ہیں جب انہوں نے مودی کو ووٹ دیا تھا۔ بھارتی معیشت میں سست روی اور روزگار کے کئی ملین مواقع ختم ہو جانے پر ریاستی اداروں اور بہت سے ماہرین کے بعد اب IMF نے بھی اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IMF نے بھارت کے لیے اپنے سالانہ مشورے میں اقتصادی سست روی اور آمدنی میں کمی کے بعد گہرے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ملکی وزارت خزانہ سے پوچھا ہے کہ قومی بجٹ میں براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں نیز اشیاء اور خدمات سے متعلق ٹیکس GST کی مد میں مالی وسائل کے حصول کا جو ہدف مقرر کیا گیا ہے، آیا وہ واقعی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے انڈین منصوبہ بندی کے حکومتی ادارے نیتی آیوگ کے نائب سربراہ راجیو کمار نے بھی اپنی اقتصادی سست روی پر سخت تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا انڈیا کی اقتصادی صورتحال غیر معمولی طور پر تشویشناک ہے۔ گزشتہ 70 برسوں میں ملکی مالیاتی شعبے کی ایسی حالت کبھی نہیں رہی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی قرضے دینے کو تیار ہے۔ راجیو کمار کا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پائے جانے والے خوف کو ختم کرنا ہوگا تاکہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ نیتی آیوگ کے چیئرمین بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں۔ بھارت کے مرکزی مالیاتی ادارے ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے بھی ملکی معیشت میں سست روی کو انتہائی حد تک باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ معیشت میں سست روی بہت ہی تشویشناک ہے۔ آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنیاں فکر مند ہیں۔ نئی اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن بین الاقوامی منڈیوں سے قرض لینے سے کوئی سدھار تو ممکن نہیں، مگر صرف وقتی بہتری ہی آ سکتی ہے۔ بھارت کی فیڈریشن آف آٹو موبائل ڈیلر کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران گاڑیاں فروخت کرنے والے تاجروں نے اپنے تقریباً 2 لاکھ ملازمین فارغ کر دیے ہیں۔ مستقبل قریب میں کسی بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ مستقبل میں مزید ملازمتیں ختم ہونے سے بہت سے شو رومز بند ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت بھی نہایت خراب ہے۔ اس شعبے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر 10 کروڑ افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے، لیکن ملک بھر میں 1/3 اسپننگ ملیں بند ہو چکی ہیں اور جو چل رہی ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں۔ معیشت میں سست روی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ دیہی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بسکٹ تیار کرنے والی ایک 90 سال پرانی اور سب سے بڑی کمپنی پارلے نے اس سست روی کی وجہ سے اپنے 10,000 سے زائد ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ بالخصوص دیہی علاقوں میں بسکٹ کی فروخت بہت کم ہو جانے کی وجہ سے کمپنی اپنی پیداوار کم کر سکتی ہے اور ایسا ہونے پر مزید بڑی تعداد میں ملازمین کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ پارلے اپنے بسکٹوں کا ایک پیکٹ صرف 5 روپے میں فروخت کرتی ہے، جو کہ دیہی علاقوں میں بہت مقبول ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے بسکٹوں کی فروخت میں 7 سے 8% تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ بھارت ہی میں بسکٹ تیار کرنے والی ایک اور بڑی کمپنی بریٹانیہ کا کہنا ہے کہ لوگ اب 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خریدنے سے پہلے بھی 2 مرتبہ سوچتے ہیں۔ برآمدات کے محاذ پر بھی اس وقت بھارت کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کی ایک رپورٹ کے مطابق ملکی برآمدات کی مالیت بہت زیادہ کمی کے بعد $695 ملین رہ گئی تھی، گویا برآمدات میں 35% کی کمی ہوئی ہے۔ یہ ہے ترقی کے دعوے دار انڈیا کا اصل چہرہ، جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے لیکن اپنے جنگی جنون کو پورا کرنے کے لیے کھربوں روپے کا اسلحہ خرید رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔